السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفیہ وائس۔ ایک بڑے اور خوبصورت گھر میں پورا خاندان ایک ساتھ رہتا تھا۔ گھر کے بڑے دادا جی اور دادی اماں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 پیارے بچے تھے جو دادا دادی سے بہت لاڈ کرتے تھے۔ ظاہری طور پر یہ ایک ہنستا کھیلتا خاندان لگتا تھا، لیکن بہو کو ہر وقت یہ گلہ رہتا کہ ساس سسر کی وجہ سے پرائیویسی نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر کو روز اکساتی، یہ بڑا گھر ہم نے خود بنایا ہے، آپ کے والدین کا انداز پرانا ہے، بچوں پر بھی ان کا غلط اثر پڑتا ہے۔ شروع میں بیٹا ٹالتا رہا، لیکن روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا۔ ایک دن بہو نے ایک حل نکالا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، ہم گھر کے بالکل بیچ میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیں گے۔ آدھا گھر ہمارا ہوگا اور آدھا آپ کے والدین کا۔ کچن اور رستہ بھی دونوں کا بالکل الگ ہوگا۔ بیٹے نے بھاری دل سے حامی بھر لی اور اگلے ہی دن مزدور بلا لیے۔ خوبصورت صحن کے عین بیچ میں ایک اونچی دیوار چن دی گئی۔ دادا جی اور دادی اماں نے جب یہ دیوار دیکھی تو آنسو آ گئے۔ انہوں نے خاموشی سے سامان اٹھایا اور اپنے حصے میں چلے گئے۔ بچے اس دیوار کو دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہو گئے، کیونکہ وہ اب کھیلنے کے لیے دادا دادی کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ بہو بہت خوش تھی کہ اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ دیوار بننے کے چند دن بعد بہو نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کے دونوں معصوم بچے صحن میں دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ چاک لے کر اسی نئی دیوار پر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ بہو نے پاس جا کر پوچھا، بچوں آپ دیوار پر کیا بنا رہے ہو؟ 8 سال کی بیٹی نے معصومیت سے ماں کی طرف دیکھا اور بولی، ماما ہم اس دیوار پر ایک نشان لگا رہے ہیں کہ جب آپ اور پاپا بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم اس دیوار کو اور کتنا آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ دونوں کا حصہ بھی سب سے الگ ہو سکے۔ ہم ابھی سے حساب لگا رہے ہیں کہ آپ کو کون سا کمرہ دینا ہے۔ بچوں کی یہ معصومانہ بات سن کر بہو کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس دیوار کی اونچائی سے زیادہ اپنے بچوں کے الفاظ سے خوف آنے لگا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل برباد کر رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسی وقت مزدوروں کو دوبارہ بلایا۔ بہو نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کی پہلی اینٹ گرائی اور روتے ہوئے بھاگ کر
ساس سسر کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے پورے خاندان سے معافی مانگی اور وہ نفرت کی دیوار ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے خاندان کا اتحاد ہی گھر کی اصل خوبصورتی ہے، اور یاد رکھیں کہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بڑوں کا عزت احترام کریں گے تو کل کو اپنے بچوں سے بھی کروا سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔